اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ طور آیت نمبر 9 سے آج کا سبق۔ یوم تمور السماء، یوم جس دن، تمور السماء لرزے گا آسمان، مورن لرز کر یا کپ کپا کر، وتسیر الجبال اور پھریں گے پہاڑ، سیرن چل کر، یعنی پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے۔ فویل خرابی ہے، یوم ایذن اس دن، للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے، الذین وہ لوگ، ہم فی خوض جو باتیں بناتے ہیں، یلعبون کھیلتے ہوئے، یوم یدعون جس دن دھکیلے جائیں گے، الی نار جہنم جہنم کی آگ کی طرف، دعن دھکیل کر، هذه النار التي یہ ہے وہ آگ، کنتم بها تکذبون جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے، افسحر هذا اب کیا یہ جادو ہے، ام انتم لا تبصرون یا تم کو نظر نہیں آتا، اصلوها داخل ہو جاؤ اس میں، فاصبروا اب تم صبر کرو، او لا تصبروا یا صبر نہ کرو، سواء علیکم برابر ہے تمہارے لیے، انما تجزون بے شک بدلہ دیے جائے گا تم کو، ما کنتم تعملون جو کچھ تم کرتے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ قیامت کے احوال بتائے جا رہے ہیں، جیسے کہ ماقبل میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کوہ طور کی قسم کھائی، لکھی ہوئی کتاب کی، بیت معمور کی، آسمان کی، ابلتے ہوئے دریا کی، اور اشارہ تھا اس دن کے عذاب کی طرف جس کا آنا برحق ہے، اور اس عذاب کا واقع ہونا رب تبارک و تعالی کی جانب سے ہے جس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ اب اس دن کے عذاب کی ابتدا کی کیفیت بتا رہے ہیں کہ جب آسمان لرزنے لگے گا، اور مور کہتے ہیں کسی چیز کی اضطراب والی حرکت کو، جب کوئی انسان بہت اضطراب کی حالت میں کپ کپا رہا ہو پریشانی کی وجہ سے، تو ایسے ہی آسمان کی کیفیت بتائی گئی، انسان کے زبان میں سمجھایا گیا، جیسے پریشانی سے تمہارا وجود لرزتا ہے ایسے اس دن آسمان کانپے گا۔ اور یہ آسمان کا کانپنا اس کی اپنی وجہ سے نہیں ہے، کیونکہ آسمان کو نہ تو کوئی عذاب ہے نہ تو کوئی ثواب ہے، یہ انسان کو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ آسمان جو نہ کہ ثواب کا مستحق ہے نہ عذاب کا مستحق ہے، اس دن اس کی یہ کیفیت ہوگی کہ وہ بھی کپ کپا رہا ہوگا، جیسے کہ بہت سی آیات میں ہم پیچھے بھی پڑھ چکے کہ آسمان پھٹ جائے گا، اب یہاں پر تھر ترانا ہے، تو یہ مختلف کیفیات بیان کی گئی جن کے اندر کوئی آپس میں اختلاف نہیں ہے، یہ تمام مراحل آسمان پر گزریں گے۔ پھر اس کے ساتھ پہاڑوں کا یہاں اپنی جگہ سے ہٹ جانا، کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے، اور سیر بمانا چلنے کے، یعنی کہ جیسے کوئی انسان ایک جگہ سے چل کے دوسری جگہ چلا جاتا ہے، اسی طرح یہ پہاڑ جو آج مضبوطی کی علامت بنے ہوئے کھڑے ہیں، کل یہ ایسے ہلکے پھلکے ہو جائیں گے اور اپنی جگہ سے یہاں وہاں چلے جائیں گے، جیسے بہت سی آیات مبارکہ میں ہم نے اس بات کو پڑھا کہ آسمان پھٹ جائے گا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا، اس میں دروازے بن جائیں گے، مختلف صورتیں پڑھی۔ اسی طرح پہاڑوں کے بارے میں پڑھا کہ وہ دھنی ہوئی رنگین روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگے گا۔ تو گویا یہ تمام چیزیں جو کیفیات بتائی جا رہی ہیں یہ مختلف اوقات کے ساتھ ہوں گی، اور مقصد اصل میں کیا ہے کہ یہ جو قیامت کا دن آ رہا ہے، اس کا اصل مقصد ہی انسان کو ثواب اور عذاب دینا ہے، یہ جزا اور سزا کا دن ہے۔
یہ ایسا نہیں ہے کہ اس دن کوئی ہنسی کھیل تماشا ہے، بلکہ ایک عظیم الشان واقعہ ہے، ایک عظیم الشان انقلاب ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں یہاں جو قسم کھائی گئی ہے اس کا کچھ مقاصد اس طرح سے وہ بیان کیے جاتے ہیں کہ سب سے پہلے طور کی قسم کھائی، اور طور پر چونکہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ سبحانہ و تعالی نے کلام کیا تھا اور اس کلام میں اللہ نے اپنے احکامات بتائے تھے، تو کہتے ہیں کہ اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اللہ تعالیٰ ہی صاحب کلام ہے اور صاحب احکام ہے۔ پھر انہی احکامات کی مخالفت یا ان احکامات کی پیروی کر کے ہی انسان کا نامہ اعمال تیار ہوگا۔ پھر اس کے بعد وہ کتاب مستور سے جیسے نامہ اعمال بھی مراد لیا گیا تھا کہ نامہ اعمال بھی اس سے مراد ہے، تو نامہ اعمال کی طرف قسم کھانے کا یہ اشارہ ہو گیا کہ اس نامہ اعمال کے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکامات کے مطابق ہونے یا مخالف ہونے پر ہی انسان کی جزا اور سزا ہے۔ بیت المعمور کی قسم کھانے کی طرف اشارہ یہ ہے کہ عبادت اللہ کی ایک ایسا ضروری کام ہے کہ فرشتے باوجود اس کے کہ نہ ان کو کوئی جزا ملے گی نہ سزا ملے گی، انہیں بھی عبادت سے خالی نہیں چھوڑا گیا، اور ان تمام چیزوں کا یعنی اللہ کے احکامات دینا، پھر ان کے مطابق یا ان کے مخالف عمل کرنا، نامہ اعمال کا لکھا جانا اور انسان کا عبادتوں پر عمل کرنا، ان تمام چیزوں کے نتیجے میں دو چیزیں ہیں، ایک جنت اور ایک جہنم۔ جن کا نامہ اعمال اللہ کے احکامات کے مطابق ہوا جنت میں جائیں گے، جن کا اس کے مخالف ہوا جہنم میں جائیں گے۔ لہٰذا ان دونوں چیزوں کو واضح کرنے کے لیے پھر آسمان کی قسم کھائی گئی اور سمندر کی قسم کھائی گئی۔ آسمان کی قسم کھانے سے اشارہ کیا کہ جیسے آسمان آج سب سے بلندی والی چیز سمجھی جاتی ہے، اسی طرح سے یہ جنت بھی بہت بلندیوں والا مقام ہے اور اسی کی طلب میں لگنا چاہیے۔ اور جہنم ایسی ہی خطرناک اور ہولناک ہے جیسے سمندر خطرناک اور ہولناک ہوتے ہیں۔ کسی بھی انسان کو اگر بغیر کسی آسرے سہارے کے، کسی کشتی جہاز کے سمندر میں پھینک دیا جائے، جیسے یہ سوچ ہی انسان کو کپ کپانے کے لیے کافی ہے، اتنی ہی خطرناک اور ہولناک وہ جہنم ہے، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس کے عذاب سے بار بار ڈراتے ہیں، اور ڈرانے کا مقصد اس کی خوفناکی کو سامنے لا کر اس سے بچنے کی تلقین ہے اصل میں۔ تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ آیات اور ان کے مطابقت اس طرح سے ہے، اور کہا کہ وہ دن ایسا دن ہے کہ فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بہت خرابی ہوگی۔ اور خرابی کیسی ہوگی؟ خرابی یہ ہوگی کہ وہ قیامت اور وہ جہنم جس سے ڈرانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء دنیا میں بھیجے، ان کے ساتھ 313 صاحب شریعت تھے جو اپنی اپنی شریعت لے کر آئے، 4 صاحب کتاب تھے جن کی اپنی اپنی کتاب تھی۔ ان تمام کے باوجود کسی ایک کو بھی نہ مانے، کسی ایک کی تعلیمات پر بھی عمل نہیں کی، اور سب سے آخری نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تو اتنا طویل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے تا قیامت، لہٰذا اپنی زندگی میں کوئی انسان کبھی بھی اس بات کی طرف پلٹ کر نہیں آیا، اور وہ ان تمام لوگوں کو دیکھنے کے بعد کہ ہم سے پہلے جو لوگ تھے وہ کہاں چلے گئے، ایک دفعہ بھی نہیں سوچا، تو کہا اس دن قیامت کو اور جہنم کو جھٹلانے والے لوگ سخت خرابی میں ہوں گے کہ جس چیز کو جھٹلاتے تھے وہ آنکھوں کے سامنے آ گئی۔ جیسے بہت سی جگہوں پر ہم نے اس چیز کا تذکرہ پڑھا کہ وہ لوگ جو جہنم کو جھٹلاتے تھے جب اسے اپنے سامنے دیکھیں گے ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، وہ لوگ جو قیامت کو جھٹلاتے تھے جب اپنے سامنے دیکھیں گے تو پھر ان کی شرمندگی کا حال ہی عجیب ہوگا۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جھٹلانے والے کہ جو جھٹلانے کے مشغلے میں بےہودگی کے ساتھ مصروف کار ہیں، جس کی وجہ سے وہ مستحق عذاب ہو گئے۔ کہ ایک چیز کو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے سرداروں کو دین کی دعوت دی، تو ان میں سے ایک سردار نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کی
نہ تصدیق کرتا ہوں نہ تکذیب کرتا ہوں. تصدیق اس لیے کہ میرے پاس کوئی گواہی نہیں، اور تکذیب اس لیے نہیں کر سکتا کہ اگر واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں تو مجھے اللہ کے عذاب سے پھر ڈر لگے گا. تو ان لوگوں نے یوں کہنے کے بجائے سرے سے مانا ہی نہیں، اور آپ کی لائی ہوئی تعلیمات کا تمسخر کرتے رہے، استہزاء کرتے رہے. سو آج ان کے لیے بہت بڑی بربادی ہے، بہت بڑی بربادی ہے. اور وہ بربادی کیا ہے کہ ان کو پکڑ کر جہنم کی طرف دھکے دیا جائے گا، دھکے دیے جائیں گے، دھکیلا جائے گا ان کو جہنم کی آگ کی طرف. یہاں پر جب بھی کبھی تلاوت کریں اس آیت کو تھوڑا سا توجہ دھیان سے پڑھیں کہ یدعون لفظ ہے، یدعون دع، اور یہ دھکے دینے کو کہا جاتا ہے. یہ چونکہ لکھنے میں یدعون کی طرح آتا ہے تو یدعون کا مطلب ہے وہ بلاتے ہیں، اور یدعون کا مطلب ہے وہ دھکے دیے جاتے ہیں. تو دونوں میں بہت فرق ہے، لہٰذا اس فرق کو ذہن میں رکھتے ہوئے انشاءاللہ جب بھی تلاوت کریں اس بات کو یاد رکھیں. تو دھکے کیوں دیے جائیں گے؟ اب وجہ یہ ہے کہ جب جہنم کو دیکھا، اس کی ہولناکی کو دیکھا، اس کی کیفیات کو دیکھا، جیسے جہنم کی آگ ہی ایک دوسرے کو کھا رہی ہے، اتنی وہ خطرناک ہے، تو پھر اس کے اندر خوشی سے تو جائیں گے نہیں، لہٰذا فرشتے ان کو دھکے دے دے کر جہنم کی طرف لے کر جائیں گے. اور جیسے قرآن کریم کی بہت سی آیات مبارکہ میں ہم نے یہ پڑھا، کہیں پر پڑھا کہ چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالے جائیں گے، کہیں پڑھا پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر لے کے جائے جائیں گے، کہیں پڑھا کہ ان کے ہاتھوں پاؤں کو باندھ کر ان کو اونڈا دھکیل دیا جائے گا. بہرحال عذاب در عذاب. اب یہ خوشی سے تو جائیں گے نہیں، ان کو جہنم میں زبردستی دھکے دیے جائیں گے، اور ان کو کہا جائے گا کہ یہ وہی دوزخ ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، یہ وہی جہنم ہے کن تم بہا تکذبون جس کو جھٹلایا کرتے تھے، تم کہتے تھے جہنم اور اس کی آگ کچھ بھی نہیں. اب آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو کہ جہنم بھی وہی ہے اور اس کی آگ بھی وہی ہے. تو کہا کہ کیا اب بھی یہ جادو ہے؟ دنیا میں جب تمہیں ڈرایا جاتا تھا، جب تمہیں سمجھایا جاتا تھا، جب قرآن کی آیات پڑھی جاتی تھیں تو تم کہتے تھے کہ یہ جادو ہے، یہ پہلوں کے قصے کہانیاں ہیں. آج دیکھو کیا یہ بھی جادو ہے؟ کیا یہ بھی تمہیں نظر نہیں آتا؟ جیسے دنیا میں تم کہتے تھے کہ جہنم نظر نہیں آتی اس لیے ہم اس کو مان نہیں سکتے، قیامت کا دن نظر نہیں آتا ہم اس کو مان نہیں سکتے، جنت حاضر نہیں ہے ہم اس کو مان نہیں سکتے. تو اب تو نظر آ گیا کہ اب بھی تم اس کا انکار کرو گے. تو اب تم اس میں داخل ہو جاؤ، چاہے تمہیں اس میں رہنے پہ صبر آئے یا صبر نہ آئے، تمہارے لیے دونوں برابر ہیں. نہ یہ ہے کہ تمہارے ہائے اور افسوس کرنے سے نجات مل جائے گی، اور نہ یہ ہے کہ تمہاری خاموشی سے اس کے اندر چلے جانے سے، خاموشی سے جہنم میں جانے کے بعد تم پر رحم کر کے نکال دیا جائے گا. بلکہ تم چاہے اب خوشی سے اس میں جاؤ یا ناخوشی سے جاؤ، اس میں جا کے صبر کرو یا نہ کرو، سب برابر ہے. انما تجزون ما کنتم تعملون. اور ایک اتنا خوبصورت اور بہترین جملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں وہی تو بدلہ ملتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. تو پھر جب بدلہ ملے عذاب کی صورت میں تو گلہ اللہ سے کیوں؟ یہ تمہارے ہی تو اعمال کی سزا ہے، یہ تمہارے وہی اعمال تو ہیں جن کو دنیا میں بڑی خوشی سے انجام دیا کرتے تھے، جن کے بارے میں تمہیں کوئی خوف اور خطرہ نہیں ہوتا تھا کہ ہمیں پکڑ لیا جائے گا، ہم جکڑے جائیں گے عذاب میں. یہ وہی تو ہے جس کے بارے میں عمل کرتے ہوئے تمہیں اللہ کا دھیان نہیں آتا تھا. یہ وہی چیز ہے جس کو تم خوشی سے اپنے اعمال میں لاتے تھے. آج وہی خوشیاں تمہارے لیے دکھ کا سامان لے کر آئی ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں تمہارے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے وہ تمہارے کیے ہوئے کا انجام ہے. تو اللہ کریم ہمیں بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس کے اعمال بھی بہترین ہو اور انجام بھی بہترین ہو. اللہ کریم ہم سب کو بہتر انجام نصیب فرمائے اور سختی والے، تکلیف والے، عذاب والے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے. ایمان کی زندگی اور ایمان ہی کی موت ہمیں اللہ نصیب فرمائے.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.